السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، آج ہم قرآن مجید میں موجود خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے چند آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر اپنی نعمت کا ذکر کیا اور فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اسی طرح ہم نے یوسف کو اس ملک یعنی مصر میں سلطنت عطا فرمائی اور اس کو علم تعبیر خواب سکھایا۔ یعنی علم تعبیر خواب جو ہے یہ نعمت ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پاک کے بعد ایک خواب دکھایا اور اس کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ۔ یہ فتح مکہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کے خواب کو سچا کر دکھایا۔ کسی انسان کو بلا گناہ جان بوجھ کر ذبح کر دینا ایک بدترین اور نہایت کبیرہ گناہ ہے، جس کی سزا قرآن مجید کی روح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنا ہے۔ یہ بات تمام اہل اسلام کے نزدیک مسلم ہے۔ لیکن دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ اپنی سب سے بہترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرے، اور ان کو سب سے قریب ترین چیز حضرت اسماعیل علیہ السلام لگے، چونکہ وہ بڑھاپے میں ان کا سہارا بھی تھے۔ آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا، اور تابع فرما بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کو یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ صبر کرنے والوں میں ہی ان کو پائیں گے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ پیغمبروں کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، اس پہ عمل کرنا ان کے لیے لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں بھی خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے احادیث وارد ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو جو ایک نعمت اللہ کی طرف سے عطا ہوئی تھی، وہ معجزہ، وہ خوابوں کی تعبیر تھا کہ ان کو خوابوں کی تعبیر عیاں تھی ان پہ۔ دوسری حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، تو یہ انسانی کمالات کا سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے، یعنی وحی کی اقسام میں سے ان کو بھی حصہ ملا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب بھی ایک قسم کی وحی ہوتا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ میرے بعد نبوت ختم ہو چکی، لیکن مبشرات باقی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سچے خواب جو اللہ تعالیٰ مومن بندے کو دکھائے گا دنیا میں تاکہ اس کو تسلی ہو۔